جو حامد رضوی کے بعد افتتاحیہ تقریر کرتے رہے ہیں، ان قریب وہ آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ جلوس ہماری کے برآمدگی کی افتتاحیہ تقریر جناب جاوید رضوی کراربی سے سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ العلی العظیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ ہم ان سے کسی رزق کے طلبگار ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور وہی صاحب قوت و استحکام ہے۔ عزیزان محترم، اسلامی احکامات اور قرآنی بیانات کی روشنی میں انسانی داستان کا جائزہ لیا جائے تو صاف ہوتا ہے کہ انسانی وجود میں زندگی اور بندگی کا رشتہ انتہائی مستحکم اور عمیق ہے۔ زندگی بندگی سے الگ ہو جائے تو حیوانیت کا ایک مجسمہ ہے، اور بندگی زندگی سے جدا ہو جائے تو اس کا تسلسل ہی ٹوٹ جائے۔ مالک کائنات نے بندگی کو غرض خلقت قرار دے کر اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ بندگی ایک ایسا بلند ترین ہدف اور اعلیٰ ترین مقصد ہے جس کے لیے کل کائنات عقل شعور کی تخلیق کی جا سکتی ہے اور اسے زیور وجود سے آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ بندگی نہ ہو تو زندگی کا مطلب ہی ختم ہو جائے، اور بندگی کو الگ کر دیا جائے تو زندگی احسان فراموشی کا ایک مجسمہ بن کر رہ جائے۔ زندگی اور بندگی کے رشتے پر اگر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی ایک انعام پروردگار ہے اور بندگی اس کا شکریہ۔ زندگی ایک امتحان الہی ہے اور بندگی اس میں کامیاب ہونے کا ذریعہ۔ زندگی ایک سوال ہے اور بندگی اس کا جواب۔ زندگی ایک ورق ہے اور بندگی اس کی تحریر۔ زندگی ایک شجر ہے اور بندگی اس کا ثمر۔ زندگی ایک سفر ہے اور بندگی اس کا مقصد۔ زندگی ایک ابتدا ہے اور بندگی اس کا انجام۔ اس کے بعد زندگی اور بندگی کے حالات پر غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی انسان کو علم الہی سے اس زمین پر لاتی ہے اور بندگی انسان کو معراج کی شب اس زمین سے عرش الہی کی طرف لے جاتی ہے۔ زندگی سوالات اور مطالبات کا ایک مجموعہ ہے اور بندگی ان تمام مطالبات کے پورا کرنے کا ذریعہ۔ اس کے بعد قرآن مجید نے تاریخی واقعات کا حوالہ دے کر اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ اگر تم نے بندگی کا فرض ادا کر دیا اور ہر حال میں اپنے پروردگار کے اطاعت گزار رہے تو وہ تمہارے مطالبات زندگی کو اپنے مخصوص وسائل سے پورا کرے گا اور تمہیں ظاہری وسائل کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ اس نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنے مخصوص راستوں کی ہدایت دیں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اپنے اطاعت گزار بندوں کو غیب سے رزق عطا کرتے ہیں۔ کون سوچ سکتا تھا کہ صحرائے بے آب و گیاہ میں ایک بچے کے لیے چشم زمزم بھی جاری کر دیا جائے گا؟ کون تصور کر سکتا تھا کہ محراب عبادت میں ایک کنیز خدا کے لیے خدائی بارگاہ سے رزق آ جائے گا؟
کسے خیال تھا کہ موسم گزر جانے کے بعد بھی ایک کنیز خاص کے درخت کھلا دینے سے رطبے تازہ گر سکتے ہیں؟ کون یہ احتمال پیدا کر سکتا تھا کہ شکم ماہی میں انسان ایک مدت تک اپنی زندگی کا سامان بھی پا سکتا ہے؟ لیکن بندگی پروردگار نے ان سارے مناظر کو پیش کر دیا اور ایک صاحب ایمان کو مطمئن کر دیا کہ بندگی کرنے والے مسائل کے لیے پریشان نہیں ہوتے، اور یہ مسائل صرف انہی لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کی بندگی کمزور ہوتی ہے یا وہ بندگی سے یکسر بے بہرہ ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر زندگی کو بھوک پیدا کرنا آتا ہے تو بندگی انگوٹھے سے جوئے شیر بھی پیدا کر سکتی ہے۔ زندگی اگر غذا کا مطالبہ کر سکتی ہے تو بندگی غیب سے دسترخوان بھی منگوا سکتی ہے۔ زندگی اگر لباس کا مطالبہ کر سکتی ہے تو بندگی جنت سے حلے منگوا کر رضوان جنت کو درزی بھی بنا سکتی ہے۔ زندگی اگر مکان کا تقاضا کر سکتی ہے تو بندگی جنت میں قصر تک تعمیر کر سکتی ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل بندگی کے پاس نہ ہو، اور زندگی کا کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جسے بندگی پورا نہ کر سکتی ہو۔ مگر افسوس کہ انسان نے بندگی کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا اور بندگان خدا کے حالات کا بغور مطالعہ بھی نہیں کیا، ورنہ احکام الہی پر عمل کر کے ساری دنیا بے نیاز ہو جاتی اور دنیا اس کے آستانے پر سر جھکا دیتی۔ لیکن عزیزان گرامی، بندگی کا ایک ایسا تقاضا بھی ہے جسے ہر انسان پورا کر بھی نہیں سکتا۔ بندگی ایک طرف جنت سے غذا منگوا لیتی ہے تو دوسری طرف دریا کے کنارے 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتی ہے۔ بندگی مقام اعجاز میں ہوتی ہے تو کائنات کو منقلب کر دیتی ہے، اور مقام امتحان میں آ جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے العطش العطش کی آوازیں بلند کرتے ہیں اور وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جبریل سروں پر پروں کا سایہ کر لیتے ہیں تو آواز دیتی ہے، جبریل ہٹ جاؤ، یہ وقت امتحان ہے اور بندہ مقام امتحان میں ہے۔ اب آفتاب کی تمازت، حرارت کی شدت اور ریت کی تپش ہے اور بندہ سجدہ پروردگار ادا کر رہا ہے۔ ایسے ہی بندگان خدا تھے جنہوں نے فرات کے کنارے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اپنی جانیں قربان کر دیں اور حیات ابدی کا انتظام کر لیا، اور آج 1400 سال سے ساری کائنات میں اس کا غم منایا جا رہا ہے، اور کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو ان کے غم میں سوگوار نہ ہو، اور کوئی غیرت مند انسان ایسا نہیں ہے جو ان کے مصائب میں آنسو نہ بہا رہا ہو۔ عزاداران امام مظلوم، آج 8 ربیع الاول ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے دوہرے غم کا دن ہے۔ ایک طرف اسیران رنج و الم کی وطن واپسی کا دن تو دوسری طرف امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ عزادارو، زمانے کا امام اپنے باپ کے روز شہادت پر گریہ و زاری کے بعد اپنے جد مظلوم کے لٹے ہوئے قافلے کے استقبال کی یاد منانے کے لیے سرحد مدینہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ چلیے ہم اور آپ بھی اپنے امام کے ساتھ اس لٹے ہوئے قافلے کا استقبال کریں۔ دیکھیے وہ آگے آگے سیاہ پرچم آ رہے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ رانڈوں کا قافلہ ہے، یتیموں کا قافلہ ہے،
عزاداروں پرچم کے ساتھ ہی ابوالفضل العباس کا علم آ رہا ہے۔ نوجوانوں بڑھو اور استقبال کرو، یہ اس بہادر اور باوفا کا علم ہے جو روز عاشوراء اطفال حسینی کی تمناؤں کا مرکز تھا۔ جب ابوالفضل العباس نے مشق سکینہ لے کر خیمے سے برآمد ہوئے تو والی سکینہ نے بچوں کو جمع کر کے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، اب پانی ضرور آئے گا۔ بچے در خیمہ پر کھڑے ہوئے اس علم پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، وہ دیکھو میرا چچا نہر پر پہنچ چکا ہے، اب میرا چچا پانی بھر رہا ہوگا، اب میرا چچا پانی لے کر آنے ہی والا ہے کہ اچانک یہ علم بچوں کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ ادھر بچوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، خدایا میرے چچا کی خیر ہو۔ ابھی چند لمحے نہ گزرے تھے کہ بچوں نے پھر دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے۔ بچوں کے دلوں میں ڈھارس پیدا ہوئی، مگر جب علم قریب آیا تو کیا دیکھا کہ علم تو آیا ہے مگر علمدار واپس نہیں آیا۔ سکینہ نے کہا، بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین نے سر کو جھکا کر جواب دیا، بیٹا اب اپنے چچا کا انتظار نہ کرنا، وہ نہر فرات پر ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گیا ہے۔ عزادارو آؤ ہم سب مل کر کہیں، ہمارا سلام ہو اس وارث جعفر طیار پر جس نے بقائے دین کی خاطر نہ صرف اپنے شان قربان کر دیے بلکہ کربلا میں منصب علمداری کی لاج رکھ لی۔ ہمارا سلام ہو اس ثانی حیدر کرار پر جس نے کربلا میں بغیر جنگ کیے ظالموں کے دلوں میں اپنی ہیبت اور شجاعت کا سکہ جما دیا۔ ہمارا سلام ہو اس عبد صالح پر جس کے دست بریدہ کو خاتون محشر نے اپنا سامان شفاعت قرار دیا۔ ہمارا سلام ہو اس حسین کے قوت بازو پر جس کی شہادت کے بعد سے اپنی شہادت تک حسین کی مظلومی و بے کسی الان انکسر ظہری کمر سیاہی پڑتی رہ گئی۔ ہمارا سلام ہو زینب کے اس غیرت دار بھائی پر کہ جس کا سر نوکے نیزہ پر اس لیے نہیں ٹھہرتا تھا کہ بازار شام میں اس کی بہنیں بے مقنع و چادر پھرائی جا رہی ہیں۔ عزادارو جب کسی بہن پر کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس کی نظریں اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہیں، مگر ہائے وہ زینب کیا کرے جس کے بھائی کا سر بریدہ گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا آنکھوں سے اشک برسا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، شہزادی موت نے مجبور کر دیا ہے ورنہ یہ غلام آج بھی آپ کی نصرت کے لیے حاضر تھا۔ علم کے پیچھے ذوالجناح کی شبیہ آ رہی ہے۔ یہ اسی ذوالجناح کی شبیہ ہے جو اہل بیت اطہار کے ہمراہ 3 شب و روز بھوک اور پیاس کے باوجود اپنے آقا کی خدمت کرتا رہا، اور جب امام حسین اہل حرم سے رخصت ہو کر خیمے سے نکلے تو اس نے آقا کو میدان کربلا تک پہنچایا۔ حسین آخری جنگ میں مصروف ہوئے اور جب زخموں سے تاب نہ لا کر اس کی پشت پر ڈگمگانے لگے تو اس باوفا گھوڑے نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیا تھا کہ زہرا کے لال کو مزید اذیت نہ ہو۔ ادھر حسین کا زمین کربلا پر آنا تھا کہ ادھر زینب نے در خیمہ سے دیکھا ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذوالجلال۔ سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجلال، سر خاک پر پٹک کے پکارا وہ راہوار، سیدالیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، ارے جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، کٹتا ہے وہ گلو شہنشاہ نامدار۔
یہ سن کے زینب خیمے سے نکلی، لیکن جب ایک بلندی پر پہنچی تو کیا دیکھا کہ شمر ملعون حسین کے سر و تل میں جدائی کر رہا ہے، اور ذوالجلال ہے جو اپنے آقا کے گرد سر پھٹک کر کہہ رہا ہے اے زہرا کے لال، میں تیرے کسی کام نہ آ سکا اور میری نظروں کے سامنے تیرا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ذوالجناح کے پیچھے خالی جھولا بھی آ رہا ہے۔ میری ماں بہنوں اپنے گود کے نونہالوں سے کہو استقبال کرے، جس میں سونے والا نہیں آیا۔ روز عاشوراء ماں نے اس امید کے ساتھ اپنے بچے کو آقا کے سپرد کیا تھا کہ اب میرا بچہ سیراب ہو کر آئے گا، مگر ابھی چند لمحے نہ گزرے تھے کہ در خیمہ سے آواز آئی رباب، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ اب جو رباب در خیمہ پر پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک بے کس و مجبور باپ بچے کی خوبری میت کو اپنے ہاتھوں میں لیے سر کو جھکائے کھڑا ہے۔ خیام حسینی میں کوہرام برپا ہوا، سیدالیوں نے اپنا سر و سینہ پیٹا۔ حسین نے اصغر کی میت کو ماں کی آغوش سے واپس لیا اور پشت خیمہ پر جا کر ایک ننھی سی قبر کھود کر اس میں اس خیال سے دفن کر دیا کہ میرے بچے کا لاشا پامالی سے محفوظ رہ سکے۔ مگر ہائے رے رباب کی قسمت، میری ماں بہنوں، اللہ کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب 11 محرم کو قافلہ اسیر ہو کر چلنے لگا تو رباب کی نظروں نے دیکھا کہ آقا نے اپنے جس بچے کو دفن کر دیا تھا اس کا ننھا سا سر قافلے کے آگے آگے سرہائے شہداء کے ساتھ ایک نیزے پر ہے، اور اس کی کچلی ہوئی میت ریگزار کربلا پر پڑی ہوئی ہے۔ عجب نہیں ماں کی ممتا نے چاہا ہو کہ دوڑ کر اپنے بچے کی میت کو لے کر اپنے کلیجے سے لگا لے، مگر ہاتھ تو پسے گردن سے بندھے تھے۔ ہائے رے رباب کی بے کسی، واہ اصغرا کی آوازیں ہی بلند ہوئی ہوں گی۔ گہوارے کے پیچھے ہماریوں کا ایک سلسلہ ہے۔ آگے آگے زینب دلگیر کی ہماری کی شبیہ ہے، اس کے پیچھے حضرت ام کلثوم کی ہماری آ رہی ہے۔ یہ ہماریاں ان بیویوں کی یاد دلاتی ہے جنہیں شہیدوں کے بعد بھی پانی نہ ملا، اور جب اسیر ہو کر شام و کوفہ کے بازاروں میں پہنچی تو وہاں کی عورتوں نے صورتوں سے محسوس کر لیا کہ ان قیدیوں کو مدتوں سے پانی نہیں ملا اور نہ جانے کب سے پیاس کی مصیبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ یہ ان بیویوں کی ہماری ہے جنہیں راہ کوفہ و شام میں بھی دکھا دکھا کر پانی پھینک دیا گیا، اور قید خانے میں بھی اتنا کم آب و دانہ دیا گیا کہ کھڑے ہو کر نماز شب پڑھنے کی طاقت تک نہ رہ گئی۔ آخر میں ماں کی اس کنیز فضہ کی ہماری ہے جو آج بھی سارے قافلے کی نگرانی کر رہی ہے اور منتظر ہے کہ کس طرح شہزادی کی قبر پر پہنچے اور فریاد کرے بی بی آپ کا حسین کربلا ہی میں رہ گیا، آپ کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں سے ہو کر آ گئیں۔ بی بی میں وہ بد نصیب ہوں جس نے آپ کے شہزادے کی لاش کو پامال ہوتے دیکھا اور پھر اس کا سر کے لہجہ پر بھی دیکھا۔ قافلہ قید خانے سے چلنا ہی چاہ رہا تھا، لیکن وہ قبر جو اب تک اسیروں کی نگاہوں کے سامنے تھی اب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہے، اور اس سے ہلکی ہلکی
سہمی سہمی سی آواز آ رہی ہے، قافلے والو جاؤ خدا حافظ، اگر کربلا سے گزر ہو تو بابا کو ہمارا سلام کہنا اور چچا سے کہنا کہ آرام کرے، اب ان سے کوئی پانی نہیں مانگے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا حسین، یا حسین، کبھی